الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ موضوع گفتگو ہے ازدواج۔ آج کی گفتگو میں جو آرائز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ شادی میں حائل رکاوٹوں میں سے چند ایک کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ ازدواج یا شادی کے بارے میں جیسا کہ ہم نے چند آیات اور روایات پہلے نقل کی کہ یہ ایک مقدس بندھن ہے، یہ انسان کی تکمیل اور اس کے دین کی تکمیل کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے معاشروں میں چونکہ چاروں طرف سے دعوت گناہ ہے، وہ سوشل میڈیا ہو یا ہمارا الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا، اس دعوت گناہ سے بچنے کے لیے اور اپنے تقوی کی راہوں کے اوپر چلنے کے لیے شادی ایک بہترین اس کا حل ہے۔ لیکن اگر شادی ہی کو ہم اللہ کی معصیت کے ساتھ آمیختہ کر دیں، اس کو اس کے ساتھ ملا دیں، تو گویا خود اس تقوی کی راہ پر چلنے میں رکاوٹیں آ جائیں گی۔ ہمارے معاشروں میں بیجا رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ جہیز ہے۔ یہ جہیز کی لعنت ہر معاشرے میں ہے، وہ مسلمان معاشرہ ہو یا نان مسلم، وہ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، وہ مذہبی لوگ ہوں یا غیر مذہبی، ہم اس مشکل کو ہر جگہ پر دیکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ خیر الزاد تقوی، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اب تقوی یعنی اطاعت الہی۔ ہم بہت ساری چیزوں میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اس کام سے آیا لوگ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، یعنی ہمارے کاموں کا مرکز و محور اور ہماری سوچ کا مرکز و محور یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اور لوگوں کی نظروں میں اپنی عزت بنانے کے لیے ہم شادی کے معاملے میں بہت ساری رسوم کو رکاوٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی لعن طعن سے بچنے کے لیے اور ان کی نظروں میں عزت بنانے کے لیے مجبوراً ان راستوں پر چل نکلتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ فرمایا یہ گیا ہے کہ جہیز در حقیقت انسان کی نئی زندگی کی شروعات کے لیے جو ابتدائی سامان ہے ضروری، اس کے لیے ہے۔ اب وہ سامان اسراف نہ ہو، وہ ریاکاری نہ ہو، وہ نام و نمود نہ ہو، وہ نمائش کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ ابتدائی ضروریات جو ایک نیا گھر شروع کر رہے ہیں اس کے لیے دیکھیں گے کہ ہمیں کچھ برتن چاہیے، کچھ بستر چاہیے، کچھ گھر کے ابتدائی ضروریات میں چند ایک آپ کہہ لیں کہ کپڑے کی ضرورت ہے، ایک دو جوڑے خاتون کے لیے چاہیے، ایک دو جوڑے مرد کے لیے چاہیے۔ نہ یہ کہ ہم جہیز اتنا دیں اور بعد میں شادی کے موقع پر وہ نمائش کر کے تو لوگوں کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ لڑکی یہ لائی ہے اور لڑکا یہ لایا ہے، اور اگر نہیں لائے تو پتہ نہیں کس کی ناک کٹ گئی معاشرے میں، لڑکی والوں کی کٹ گئی ہے، لڑکوں والوں کی کٹ گئی۔ تو یہ جہیز کی وجہ سے بہت ساری بچیاں گھر میں ہی رہ جاتی ہیں، عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور پھر دعوت گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح نوجوانوں کے لیے کہ اگر ان کے لیے شرط لگا دی جائے کہ آپ کے پاس جب تک اپنا گھر نہیں ہوگا، جب تک آپ یہ فلاں چیزیں نہیں دیں گے، فلاں چیزیں نہیں دیں گے، تو شادی ممکن نہیں ہوگی، تو روزگار نہیں ہوگا، اور نہ جانے کیا کیا اس کے اندر رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ جبکہ ہم نے پہلے بھی
آیات سے یہ بیان کیا ہے کہ پروردگار کہتے ہیں کہ اگر وہ دونوں فقیر ہوئے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر دے گا۔ اور فقر رکاوٹ نہیں ہے شادی میں، لیکن بیجا رسوم یہ رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو عزت اللہ تعالیٰ، العزت للہ جمیعا، عزت ساری اللہ کے لیے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے قانون میں رہتے ہیں تو پھر عزتیں ان کے لیے ہیں۔ العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، تو عزت مومنین کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو ساری عزتیں در حقیقت نیکی و تقوی پرہیزگاری میں ہے، اطاعت الہی میں ہے ساری۔ تو شادی کے موقع پر بیجا رسموں کا اسیر ہو جانا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بارات کے لیے رسمیں ہیں، رخصتی کے وقت رسمیں ہیں، دلہن جب گھر آ جائے تو اس وقت کی کچھ رسمیں ہیں، شادی کے بعد کی رسمیں ہیں، اور نہ جانے کیا کیا عجیب و غریب رسمیں۔ بعض رسومات ممکن ہیں دونوں خاندانوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے فیملیئر بنانے کے لیے وہ خاندان ضروری سمجھ رہے ہوں، لیکن اس میں کوئی ظاہری مشکل نہ آ رہی ہو۔ بعض رسوم مفید ہیں جن کے ساتھ دونوں طرف کے اوپر کوئی مشکلات یا تکلیف کا باعث نہ ہو رہا ہو، کہیں اسراف نہ ہو رہا ہو، تو ان کے ادا کرنے میں اگر وہ دین سے متصادم نہ ہو تو ان کے ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسی رسوم کہ جو خود زندگی کی شروعات ہی میں انسان کو معصیت الہی کی طرف لے جائے اور دونوں خاندانوں کے لیے مشکل کا باعث بن جائے، دونوں تکلیف میں آ جائیں اور قرضوں کے بوجھ تلے دب جائیں، ایسی رسوم سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بس شادی کے شروع ہی میں ایک تو بلا وجہ کی رسوم کو ختم کیا جائے اور طرفین عہد کریں کہ ہم تقوی الہی کی طرف بڑھیں گے، ہم یہ خاندان کی تشکیل کر رہے ہیں تو رضا الہی کے لیے کر رہے ہیں، آئندہ آنے والی پاکیزہ نسلوں کے لیے کر رہے ہیں، ان کی طہارت اور ان کی بہتر تربیت کے لیے اور خود اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ بس ایسی رسوم کہ جو بعض خاص معاشروں کے ساتھ مختص ہوتی ہیں، اور اگر وہ رسوم دین سے متصادم نہ ہو، ایک ثقافت کا حصہ ہے، تو ان کے ادا کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسی رسوم کہ جو دین سے متصادم ہوں اور دونوں خاندانوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہوں، ان سے بچنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ شادی کے معاملے میں جتنی زیادہ آسانیاں پیدا کی جائیں اتنا زیادہ بہتر ہے دونوں خاندانوں کے لیے۔ جہیز کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ رقم حضرت ابوبکر کو دی اور کہا کہ جائیں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کے لیے ضروری سامان خرید لائیں۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ رقم دیکھی تو 60 درہم تھی، اور انہوں نے ساتھ حضرت بلال کو لیا اور حضرت سلمان فارسی کو ساتھ لیا، تو جو واجبی ضروریات زندگی تھی وہ مہیا کی۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کے پاس کیا ہے کہ جس سے آپ شادی کے اخراجات کو پورا کر سکیں، تو آپ کے پاس اپنی زرہ تھی جو دفاع کے لیے ہے، تو آپ نے اسی زرہ کو بیچا، اس سے جو تھوڑی سی رقم آئی تو زندگی کی شروعات کے لیے جو واجبی سامان تھا کچھ وہ انہوں نے خریدا۔ تو اس سے ہم یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ جہیز کے فراہم کرنے میں دونوں خاندان معاون ہیں، اور بنیادی طور پر یہ ذمہ داری شوہر کی ہے کہ اس نے، چونکہ نان و نفقہ اس کے ذمے ہے، زندگی کی ضروریات فراہم کرنا اس کے ذمے ہے، تو اس نے فراہم کرنا ہے۔ ہاں لڑکی والے اگر تعاون کر سکتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے کہ وہ جو تھوڑا سا جیسے اپنی استطاعت اور اپنی استعداد
کے مطابق وہ اگر اس میں تعاون کریں تو بہتر ہے۔ لہذا جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جب ہم جہیز دیکھتے ہیں تو وہ بہت معمولی سا ہے، ایک چٹائی ہے اور ایک آدھ بستر ہے، ایک آدھ برتن ہے، بہت ہی مختصر سا سامان ہے کہ جس کے ساتھ زندگی شروع کی ہے۔ تو اصل بنیاد تقوی ہے کہ خیر الزاد تقوی، کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اور مساجد کے بارے میں جیسے سورہ توبہ میں کہا گیا کہ وہ مساجد کی جن کی بنیاد تقوی پر ہو، در حقیقت وہی مساجد اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ بنا در حقیقت ایسی بنا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی یا ازدواج وہ محبوب ترین بنا ہے کہ جو اسلام میں رکھی گئی ہے، اور اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے، یہ بنا، یہ عمارت، یہ ساختمان، یہ بلڈنگ۔ لہٰذا یہ جو نئی زندگی کی عمارت بن رہی ہے، جتنی آسانیوں کے اوپر ہو اور آپس کے خلوص کے ساتھ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد پر بنیادیں ہوں، تو اگر اس عمارت کی بنیاد اعتماد ہے، توکل ہے، تقوی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص ہے، تو یہ عمارت دیر پا ہے، اس کی بنیادیں زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کی بنیاد ریاکاری ہے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا ہے اور بے جا رسم و رواج کو ادا کرنا ہے، تو یہ بنا، اس کی بنیادیں کمزور ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین۔